یقیناً جو لوگ آج کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور تاریخ کا مطالعہ رکھتے ہیں ان کے لیے یقیناً یہ خوشی کا دن ہے۔ ابھی حافظ عارف صاحب جو غزل پڑھ رہے تھے، ہم اسے درخواست کریں گے کہ یہ غزل بڑا ہی فائدہ مند ہوگا اگر کسی اسکول میں بھی پڑھا جائے۔ کوئی موقع دیکھ کر کسی اسکول والے سے بات کر کر، جو ہمارے مسلم بھائی اسکول چلاتے ہیں، ان سے درخواست کر کے وہاں بھی یہ غزل پڑھنی چاہیے۔ واقعی جس نے بھی لکھا ہے، کس نے لکھا ہے بتائیں گے؟ یہ غزل ترتیب کون دیا ہے؟ تو نام پتہ کیجیے، ہو نہ ہو یہ کوئی اپنا بھائی بھی لکھا ہوگا یا اسی کی کہاوت ہوگی۔ اس غزل میں واقعی بہت جان ہے۔ ویسا ہندوستان بنا ہے، لیکن افسوس کہ آزادی کے بعد سے بھی ویسا ہندوستان نہیں بن سکا۔ جس آزادی کے لیے اتنی لڑائی لڑی گئی اور صف اول میں مسلمان رہے، صف اول میں علماء رہے، صف اول میں طلباء رہے، اور جس آزادی کے لیے باقاعدہ مدرسے کی بنیاد رکھی گئی، پھر بھی افسوس کی بات ہے کہ ویسی آزادی نہیں ملی جیسے ملنی چاہیے۔ اب تو اور نہیں ملی۔ 2009 کے بعد جو حالات ایک کے بعد دیگرے بدلے، بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ ہندوستان کے اندر چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، روشنی بہت دور ہے۔ اس روشنی کی تلاش کے لیے ایسا لگتا ہے کہ کچھ اور جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے عزیزوں، 26 جنوری کے متعلق یہ کیوں منایا جاتا ہے اور کیا چیز ہے؟ پورے ہندوستان کے اندر جوش و خروش کے ساتھ تمام اسکولوں میں، کالجوں میں، سرکاری دفتروں میں، سرکاری اداروں میں، پرائیویٹ اداروں میں، مدرسوں میں بڑی اہمیت کے ساتھ اس کو منایا جاتا ہے۔ اتنا تو ہم جانتے ہیں کہ 15 اگست 1947 یہ آزادی کا دن ہے، تو یہ ہم مناتے ہیں کہ اس دن ہمارا ہندوستان ظالم و جابر انگریزوں کے چنگل سے چھٹکارا پایا اور یہ سونے کی چڑیا کہلانے والی ہندوستان ان ظالم و جابر اور چوروں اور ڈکیتوں سے آزاد ہوا۔ لیکن یہ 26 جنوری جو ہم مناتے ہیں، کیوں مناتے ہیں؟ ہندوستان کی آزادی کے بعد ایک بہت بڑا مسئلہ یہ آیا کہ ہندوستان کو چلانا ہے تو چلے گا کیسے؟ ایسا کون سا قانون اور دستور بنایا جائے جس دستور کے ماتحت رہ کر ہر ہندوستانی کو اپنا حق حاصل ہو، ہر شہری کو اپنا حق حاصل ہو اور یہاں رہنے والا ہر باشندہ اس کے تحت زندگی گزار سکے؟ ایسا کون سا قانون لایا جائے اور کون سا سسٹم بنایا جائے اور کون سی تجاویز کو اس میں پاس کیا جائے تاکہ یہاں کے رہنے والے ہر ہندوستانی کو اس کا حق ملے، اسے آزادی ملے، اسے سہولت ملے اور اسے حفاظت ملے۔ اس کے لیے پارلیمنٹ نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جس کے صدر تھے راجندر پرساد، اور اس کمیٹی کو بتایا گیا کہ آپ ہندوستان کے جو پہلے کے حالات تھے اور پہلے کے جو قوانین تھے اور اب کے کیسے قوانین بنانی ہیں، یہ کمیٹی بنا کر ایک دے دیا گیا ان کو کہ آپ بتائیں، اس پر محنت کر کے کوشش کر کے یا جس طرح بھی
تو ان لوگوں کو یہ قانون، یہ کمیٹی اور یہ ضابطہ بنانے میں 2 سال 18 مہینے 2 سال 11 مہینے 18 دن، یاد رکھیے گا 2 سال 11 مہینے 18 دن لگے، اور 26 نومبر 1949 میں انہوں نے یہ پارلیمنٹ میں پیش کیا کہ یہ مجوزہ، یہ مسودہ اور یہ قانون ہم نے اپنے ہندوستانیوں کے لیے بنایا ہے، اس کو اوپر دیکھ لیا جائے، غور و فکر کر لیا ہے۔ تو 26 نومبر کو اس پر غور و فکر کے بعد پاس کر دیا گیا، 26 نومبر 1949 کو، اور 24 جنوری 1950 کو اس پر سارے حکام اور جو کمیٹی کے صدر تھے اور جو ایم پی ایم ایل اے تھے اس وقت کے چنے گئے تھے ہندوستان کے اندر، چاہے اس کی شکل جو بھی ہو، ان لوگوں نے 24 جنوری کو دستخط کیا 1950 میں۔ آج سے مکمل 50 25 75 76 سال پہلے کی بات ہے، سمجھے؟ اور 26 جنوری 1950 کو یہ لاگو ہو گیا، پارلیمنٹ کے اندر اس پر سب نے شپث لے لی اور اس کو پاس کر دیا گیا کہ ہاں اب اسی دستور کے مطابق ہمارا ہندوستان چلے گا، آگے بڑھے گا اور پلے گا، اور ہندوستان کی ترقی اسی قانون کے تحت ہوگی، اور ہر شہری کو اسی قانون کے تحت زندگی گزارنی ہوگی، چاہے وہ اس ملک کا رہنے والا کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق۔ حالانکہ قانون بننے کے بعد حضرت علی موہانی کا نام آتا ہے تاریخ میں، جنہوں نے اس پہ تھوڑا تنقید کیا اور بتایا کہ نہیں، یہ قانون کافی نہیں ہے، اور یہ ضابطہ جو بنایا گیا ہے، یہ مسودہ جو تیار ہے، اس میں ہمارے مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں ہے، لہذا اس میں کچھ ترمیم ہونی چاہیے۔ لیکن ہلکا پھلکا ترمیم کر کے خیر اس کو پاس کر دیا۔ وہی قانون اور وہی ضابطہ اور وہی آئین کے طور پہ آج ہم اتنی آزادی کے ساتھ اپنے مدرسے میں یہاں پڑھتے ہیں، یا ہم لوگ جہاں بھی پڑھے ہیں اسی آئین کے تحت اتنی آزادی کے ساتھ پڑھے ہیں اور پلے ہیں، اور اتنی آزادی کے ساتھ پورے ملک ہندوستان میں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، اور ہمارے چہروں پہ داڑھی اور ٹوپی اور جسم پہ کرتا پیجامہ ہوتا ہے، ایک قانون کے تحت ہوتا ہے کہ اس ملک نے ہمیں آزادی دی ہے کہ ہم اپنے مذہب کے مطابق، بلکہ ہر مذہب والوں کو اپنے آزادی کے ساتھ اس ملک میں اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی، پوری آزادی۔ میرے دوستوں، یہ اتنی بڑی آزادی ایسے ہی نہیں مل گئی، یہ اتنی بڑی آزادی یوں ہی نہیں مل گئی۔ چند لوگ گئے اور جا کے وہاں پہ انگریزوں سے کچھ مناظرہ کیا، کچھ جھپٹیں ہوئی، 2-4 گندیاں کٹی، 2-4 آدمی کے ساتھ پھوٹے، پھر آپس میں معاہدہ ہو گیا اور یہ دیش آزاد ہو گیا۔ یوں ہی نہیں بلکہ اس دیش کی آزادی کے لیے، جس دیش کے اندر ہم پیدا ہوئے ہیں، جس ملک کے اندر ہم ابھی موجود ہیں، بڑی قربانی دینی پڑی اس دیش کی آزادی کے لیے، اور 1-2 سال نہیں، 10-20 سال نہیں، یہ تو قانون بنے ہوئے 76 سال میں نے آپ کو گنائے، اور تقریباً 80 سال ہو گئے اس ملک کی ابھی آزادی کی، لیکن اس ملک کی آزادی پوری جوش و خروش کے ساتھ اور جان کی قیمت اور خون کی اپنی ندیاں بہانے کے ساتھ مکمل 90 سال تک اس ملک کی آزادی کی لڑائی لڑی گئی۔ 100 سال میں 10 سال کا 90 سال تک اس ملک کی آزادی لڑی گئی، تب جا کر یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ اور سب سے پہلا جس شخص نے انگریزوں سے مقابلہ کیا اور انگریزوں کے خلاف آگے بڑھا، ہوتا یہ ہے کہ سماج کے اندر
ہر ایک کے اندر یہ طاقت اور قوت نہیں ہوتی ہے کہ وہ غلط کے خلاف آواز اٹھائے اور فرقہ پرستی کے خلاف یا غلط کاموں کے خلاف وہ آواز اٹھائے اور آگے بڑھے. ہر ایک کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہوتی. تو لکھا ہے تاریخ میں سراج الدولہ کا نام آتا ہے جو کلکتہ کے نواب تھے. انہوں نے سب سے پہلے انگریزوں سے پنگا لیا اور لڑائی چھڑی اور لڑائی میں وہ شہید بھی ہوئے. اس کے بعد دوسری جو جنگ ہو رہی ہے وہ میسور کے اندر ہوئی جس میں ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کی شہادت ہوئی. ٹیپو سلطان نام سننا، نام پڑھنا، نام لینا بہت آسان ہے. وہ مرد مجاہد ہے جس کو دنیا پیاری نہیں تھی، آخرت پیاری تھی. وہ سپہ سالار بھی نہیں تھے بلکہ ایک نیک بخت اور ولی انسان تھے. ان کے جو باقیات ہیں، ان کے جو نشانیاں ہیں، موقع ملے تو آپ کرناٹک کا سفر کریں گے تو ایک جگہ پڑتا ہے میسور، اور میسور سے پہلے ایک جگہ پڑتی ہے تمل ناڈو کے اندر ویلور، جہاں ہم لوگ پڑھائی کی. وہاں ان کی نشانیاں ہیں کہ ویلور سے میسور تک ہم سمجھتے ہیں کہ 500-600 کلومیٹر ہوگا. وہاں سے وہاں تک ان کی سرنگیں بنی ہوئی اور ان کی باقاعدہ فوج. اور جب لڑائی ہوئی تو اپنوں کی غداری سے ٹیپو سلطان شہید علیہ الرحمہ شہید ہو گئے. اپنوں کی غداری سے مسلمانوں کو خریدا جاتا ہے. آج بھی غدار ہے دنیا کے اندر، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہیں یہ دولت دیں گے، تمہیں یہ چیز دیں گے، تمہیں یہ عہدہ دیں گے، تم فلاں بادشاہ کے خلاف ہمیں اس کی جو خفیہ چیزیں ہیں وہ بتاؤ، ان کے آنے جانے کا وقت بتاؤ، اس کا سسٹم بتاؤ، ان کی جو کمزوری ہو بتاؤ. میر جعفر اور میر صادق ان دو کے نام آتے ہیں. ان کی غداری سے ٹیپو سلطان شہید علیہ الرحمہ کو شہید کر دیا گیا. اور اس دن انگریز وہاں پہ کھڑے ہو کر ایک بات کہی. اس نے کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے. یہ 1857 کی جنگ ہے. اس وقت ہندوستان میں پورے طور پر یہ نہیں پھیلے ہوئے تھے انگریز، لیکن ٹیپو سلطان شہید کی شہادت کے بعد سری سرنگا پٹنم ایک جگہ ہے کرناٹکا میں، وہیں یہ لڑائی پیش آئی تھی. وہاں سے وہ کہتا ہے کہ اب پورا ہندوستان ہمارا ہے، اور اپنی فوج کو اور اپنی کاریہ کرتاؤں کو لے کر بڑی آسانی کے ساتھ وہ دلی کے تخت پہ حملہ کرتا ہے. حملہ کیا کرتا ہے؟ جو اس وقت کے شاہ بہادر شاہ ظفر جو اس وقت سے بادشاہ تھے، ان کو بالکل ایسے کھوکھلا اور کمزور کر دیا تھا ان کی حکومت کو. تو آنے کے بعد کہا کہ بادشاہ سلامت، بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی رہے اور حکومت انگریز کی رہے. یعنی بادشاہ آپ ہی رہیں گے لیکن جو حکومت چلے گی وہ ہماری چلے گی. اس وقت سے مسلمانوں کی خاص کر اور پورے ملک کے ہندوستانیوں کی الٹی گنتی جس کو بولتے ہیں وہ شروع ہوئی. اور وہاں سے پھر پورے ملک کے اندر خون خرابہ کا واقعہ پیش آیا. اس لڑائی کے بعد یہاں رک کر ذرا سا ہم ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کے حالات پر تھوڑی دیر 2-4 منٹ بات کریں گے. ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا اتنی غیرت تھی. ایک ہم جو گئے تھے میسور تو دیکھا کہ ایک جگہ ہے، بہت بڑا گھر، گھر ٹوٹا ہوا ہے، بالکل جنگلیں نہیں ہیں، کھڑکیاں نہیں ہیں. لوگوں نے بتایا کہ اس گھر کے اندر ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کی جو عورتیں تھیں، گھر کے جو مستورات تھیں، وہ اس کے اندر چھپی ہوئی. جب ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کی شہادت ہو جاتی ہے
تو انگریز اپنے ناپاک ارادے سے اس گھر کی طرف بڑھتا ہے جس گھر میں مستورات تھی۔ ذرا سوچیے گا، یہ تربیت تھی ان کے اندر۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ انگریز، یہ ناپاک انسان، یہ ایمان کے دشمن، اللہ کے دشمن، یہ ہمیں ہاتھ لگائیں گے۔ اس سے پہلے ان لوگوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان شیطانوں سے ہماری حفاظت کرو۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ اس گھر کے اندر ایک ایسی آگ لگی کہ فوج کے پہنچنے سے پہلے ہی ساری جو مستورات تھی اس میں وہ لوگ بھی شہادت، جام شہادت پی، اپنی عزت اور آبرو کو بچانے کے لیے کہ ہماری عزت اور آبرو پر ان ناپاکوں کی ہاتھ نہ لگے۔ کتنا ایمان پختہ تھا، کیا تربیت تھی ٹیپو سلطان محمد، ذرا سوچیے۔ اور آج ہم چند دنیا کی خواہشات اور دنیا کی رنگریلیاں اور دنیا کی اچھائیاں جو ہمیں نظر آتی ہیں، اس کے سامنے ہم اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں، اپنے ماں بہنوں کا سودا کر بیٹھتے ہیں، اپنے ماں بہنوں کے گھر کا پردے کو اجاڑ دیتے ہیں۔ لیکن ایسا ایمان تھا۔ کتاب لکھی ہے ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کی، جس پر لکھی گئی، آپ پڑھیے اس کو۔ مرد مجاہد، اس کے ڈر سے پورے ہندوستان کے اندر انگریز سر اٹھا کر چلنے میں سوچتا تھا، لیکن جب شہادت ہوتی ہے، گھائل جب تھے حضرت تو انہوں نے کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہوتا۔ اس کے بعد وہ نے شہادت پائی۔ الخیر، تو یہ چند مثالیں ہیں۔ اس کے بعد پھر علماء آگے بڑھے۔ ہمارے جو اس ملک میں رہنے والے ہندو بھائی تھے، ان لوگوں نے بھی تنظیمیں بنائی۔ ہندو مہا سبھا کا ایک تنظیم بنا، اس کے علاوہ جمعیت علماء کی تنظیم بنی۔ ان لوگوں نے بالکل ایک سوئی کے ساتھ اور سسٹم کے ساتھ ہندوستان کے اندر لڑائی شروع کی، انگریزوں کے خلاف لڑتے رہے۔ اس ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کی شہادت کے بعد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ، یاد رکھو یہ سب چیزیں، یہ ہماری تاریخ ہے کہ فتویٰ کس نے دیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمہ نے یہ فتویٰ دیا کہ یہ ملک اب دارالامن نہیں ہے، دارالاسلام نہیں ہے، یہ دارالحرب بن چکا ہے، لہذا ہر مسلمان پہ جہاد فرض ہے۔ حضرت کے اس اعلان کے بعد اور اس فتوے کے بعد، بڑی جرات کا فتویٰ تھا یہ، ممبر پہ یہ کرسی پہ بیٹھ کے مسجد میں بڑی آسانی سے کہہ دینا آسان ہے کہ جہاد فرض ہے، بہت آسان ہے۔ ذرا سوچو، ہندوستان سے اسلامی حکومت کا خاتمہ ہو چکا ہے، انگریز پورے لاؤ لشکر کے ساتھ تجارت کی غرض سے اپنے ملازموں کو اتارتے تھے، کہتے یہ ملازم ہیں، اور فوج لے کے آتے تھے اور سامان لے کے آتے تھے اور اس میں ہتھیار لے کے آتے تھے۔ اتنی بڑی ان کی پلاننگ تھی سونے کی چڑیا کی۔ ذرا سوچو، اس دور میں ایک اللہ والا کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ ہر مسلمان پہ نہیں بلکہ ہر ہندوستانی پہ جہاد فرض ہے۔ یہ الفاظ ہے، ہر ہندوستانی پہ جہاد فرض ہے۔ ذرا سوچیے کیا ان کے بعد سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ اور حضرت نے یہ فتویٰ دیا اور فتویٰ دے کر گھر نہیں بیٹھ گئے، مصلی بچھا کے دعا نہیں مانگنے لگا۔ فتویٰ دینے کے بعد مسجد کا کونا نہیں پکڑا، اپنے شاگردوں کو تیار کیا۔ اور فتوے کے بعد سب سے پہلے حضرت آگے بڑھے اور حضرت کے شاگرد آگے بڑھے، جس میں اسماعیل شہید علیہ الرحمہ، زامن شہید علیہ الرحمہ کا نام آتا ہے۔ یہ لوگ آگے بڑھے اور بالا کوٹ میں جنگ ہوئی انگریزوں سے، وہاں یہ لوگ جامع شہادت کو شامل۔ تو میرے بچوں، اس تاریخ کو یاد رکھیں، آج ایک انگلی کا کٹ جانا انسان کو کتنا تکلیف دیتا ہے۔ ماں الگ تڑپتی ہے، باپ تڑپ جاتا ہے،
رشتے دار تڑپ جاتے ہیں، لیکن اس ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اور جو علماء، چونکہ فتویٰ تھا، علماء کو خاص کر آگے آنا تھا، علماء آئیں گے تو عوام آئے گی، علماء پیچھے ہٹیں گے عوام پیچھے ہٹ جائے گی، تو پیش علماء تھے، اور علماء نے اس کی باغ ڈور سنبھالی اور آگے بڑھے۔ انگریزوں نے معلوم ہے کیا کیا؟ اللہ اکبر، دلی سے لاہور تک ہزاروں کلومیٹر ہے۔ دلی اپنے ہندوستان میں ہے، لاہور تقسیم کے بعد پاکستان میں چلا گیا، وہ بھی ہندوستانی میں تھا پہلے، سمجھو اس کو۔ کوئی بھی ایسا درخت نہیں تھا جس درخت پہ علماء کو پھانسی پہ نہیں لٹکایا گیا، صرف اس جرم کی پاداش میں کہ تم ہمارے خلاف کیوں کھڑے ہو۔ ذرا سوچئے، گیزر سے گرم پانی ہم لیتے ہیں، اس کو چیک کرتے ہیں کتنا گرم ہے، اس کے بعد پانی ملاتے ہیں، اس کے بعد وضو کرتے ہیں۔ انگریز بڑا کڑاہا میں گرم تیل کرتا تھا اور علماء کی ٹیم کو جیلوں سے نکال کے لاتا تھا اور کہتا تھا صرف اتنا کہہ دو کہ انگریزوں کے خلاف جہاد لڑنا حرام ہے، انگریزوں کے خلاف جہاد لڑنا حرام ہے، صرف اتنا کہہ دو، ورنہ دیکھ لو اس میں کیا گرم ہو رہا ہے۔ ذرا سوچیے، دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیے، کیسا ایمان تھا۔ اسے پتا ہے کہ اگر ہم نے اس کی بات نہیں مانی تو اس کھولتی کڑاہی میں ہم کو ڈال دیا جائے۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ان علماء کو جنت العالی کے اعلیٰ علیم میں جگہ نصیب دے، تاکہ یہ انگریز ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں۔ سنو، اگر ایسی جانیں ہمارے پاس ہزاروں ہیں اور تم ہزاروں بار ہمیں آزمائش میں لینا چاہو گے تو ہم کبھی اس میں فیل نہیں ہوں گے، ہم ناکام نہیں ہوں گے۔ لہذا تمہارے خلاف جو فتویٰ استاد محترم نے جاری کیا وہ آج بھی ہے اور رہے گا جب تک تم اس ملک سے چلے نہیں جاتے۔ یہ ملک ہمارا ہے، یہ وطن ہمارا ہے۔ عزیزوں، علماء کو اٹھا کر تیل میں ڈال دیا جاتا ہے، کھولتی تیل میں ڈال دیا جاتا ہے، چند منٹ کے اندر گوشت ہڈیاں الگ ہو جاتی ہیں۔ ذرا سوچو، اس کے بعد پھر دوسرے ٹیم کو لایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ دیکھو تمہارا بھی حشر یہی ہونے والا ہے۔ ذرا سوچیے، اس آدمی کے سامنے جب اس کا منظر ہوتا ہوگا، کیا منظر ہوتا ہوگا کہ ہمارے ساتھی کو کیسے جان سے مارتے ہیں۔ ہم صرف اتنا کہہ دیں کہ ہماری ان سے کوئی لڑائی نہیں، صرف اتنا کہنا تھا بس۔ آج تو حالات ہم کو لگتے ہیں دوسرے اعتبار میں بہت اچھے ہیں، کوئی جے شری رام کا ہی تو نعرہ لگاتا ہے نا، اس پر بھی کوئی جان قربان کر دیتا ہے، وہ بھی شہید ہے۔ تو عزیزوں، اس کے باوجود بھی لوگ کہتے تھے کہ نہیں، ہمارا جو حکم ہے وہ حکم ہے، چاہے تم ہمیں جلا دو، راکھ کر، اور وہ جل جاتے، کود پڑتے تھے، اپنی جان کی شہادت پیش کرتے تھے۔ تو عزیزوں، اس قربانی کے بعد یہ ہندوستان آزاد ہوا۔ یہ میں نے مختصر آپ کو بتایا، بہت لمبا ہے، چھٹی کا دن ہے، زیادہ سب کو اساتذہ کو بھی اپنے اپنے کام ہے، اپنے اپنے کچھ مشاغل ہیں، مصروفیات ہیں، اور آپ لوگ چھٹی کے دن ہے تو چھوٹے جلدی ختم ہو، جلدی ہم لوگ کھیل کود میں لگ جائیں، نہیں، اس لیے بات ہم لمبی کرنا نہیں چاہتے ہیں، بس کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی تاریخ پڑھیں، اور یہاں سے پڑھ کر جب بھی آپ عربی یا کسی بھی لائن میں جائیں، عالمیت کی لائن میں یا کسی بھی لائن میں، تو اپنے ہندوستان کی تاریخ کو نہ بھولیں۔ اگر آپ ہندوستان کی تاریخ کو بھول جائیں گے تو پھر آپ پھسل جائیں گے۔ وہ قوم جو ماضی کی یادیں بھول جاتی ہے
वो मुस्तकबिल उनका ताल्लुक नहीं होता है, कामयाब नहीं होता है, उसको याद रखना पड़ता है कि हमारी माजी की यादें क्या थी, कि 26 जनवरी क्या है, 15 अगस्त क्या है। कहा जाता है कि मुसलमानों का कोई हिस्सा नहीं स्कूल किया, कहने से थोड़ी होगा, ये तो मुल्क हमारा है, हमने इस पे कुर्बानी दी है, हमने खून बहाया है। ऐसे कह देने से नहीं होगा कि तुम्हारा नहीं है। वतन को पड़ी जब जरूरत है, किसी को शेर याद है, बहुत पुराना शेर है, किसी को याद नहीं है, तलबा को तो याद रहनी चाहिए। जब वतन को पड़ी जरूरत लहू की, तो सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। ये कहते हैं अहले वतन, ये वतन है हमारा तुम्हारा नहीं। समझ रहे इस बात को? तो ये चंद कुर्बानियाँ थी, इसमें माल्टा का भी वाकया है जो वक्त किल्लत की बिना पर मुनासिब नहीं है, बाकी इसको याद रखें। और कुर्बानी का जज्बा हमेशा हमारे अंदर होना चाहिए। ये कुर्बानी, ये देश की आज़ादी और सुन्नत इब्राहिम, ये दो चीज़ें हिंदुस्तान के मुसलमानों को इस बात की पैगाम देती है कि कुर्बानी का जज्बा हमेशा हमारे अंदर रहना चाहिए। कि जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी हम कुर्बानी देंगे, वक्त की कुर्बानी, जान की कुर्बानी, माल की कुर्बानी, सलाहियत की कुर्बानी, जब देनी पड़ी हम देंगे, लेकिन अपने हक की लड़ाई हम हमेशा करेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही दीन का दाई और दीन का मुजाहिद बनाए और दीन का शहदाई बनाए। यहाँ से पढ़ने वाला एक एक बच्चा दीन का दाई भी बनेगा, दीन का मुजाहिद भी बनेगा और